پہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور ابھی کے ابھی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو خطاب ہے جو کہ بڑا زبردست خطاب تھا، ایک لحاظ سے تاریخی خطاب تھا۔ نمبر 1 اس میں غزہ، نمبر 2 اس میں قطر اور نمبر 3 اس میں کشمیر، یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان کے معاملات۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے یہ تینوں معاملات پہ ٹرمپ سے تفصیل سے بات کی اور ان سے اپنی بات کو بنوایا۔ اسرائیل اس پہ قطر سے اس حملے کے حوالے سے اس کو معذرت کرے اور معافی مانگے، تو اس پر اب صدر ٹرمپ نے معافی منگوائی ہے۔ حماس کو وہاں پہ ڈس فنکشنل کیا جائے گا، یہ سب کی ذمہ داری ہوگی، پاکستان نے بھی کہا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے امریکہ سے 3 نکات اور امریکہ نے آگے اسرائیل میں سے 2 نکات پاکستان کے کہنے پہ منوا لیے، اور وہ کیا نکات ہیں جو پاکستان نے منوائے ہیں، اور وہ اس کے بعد دنیا کس طرح تبدیل ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ غزہ میں ایک نئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور اس کے بالکل متبادل، اس کے بالکل پیرالل جب غزہ میں تبدیلی آ جائے گی تو اس کے ساتھ ہی اسرائیل میں تبدیلی بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے، یہ میں کس تبدیلیوں کی اور کن مطالبات کی بات کر رہا ہوں، اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں اپنی جو خطاب ہے جو کہ بڑا زبردست خطاب تھا، ایک لحاظ سے تاریخی خطاب تھا، اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 اس میں غزہ، نمبر 2 اس میں قطر اور نمبر 3 اس میں کشمیر، یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان کے معاملات۔ تو اس میں 2 معاملات جو ہیں قطر اور غزہ، یہ اسرائیل سے متعلق تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کو ہی یہ سارا پیغام دینا تھا، اور تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ ہندوستان سے متعلق تھا۔ اب یہ جو ملاقات اس کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ملاقات ہوتی ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے یہ تینوں معاملات پہ ٹرمپ سے تفصیل سے بات کی اور ان سے اپنی بات کو بنوایا۔ اب وہ بات کیا تھی؟ غزہ کے حوالے سے تو 20 جو اس کے نکاتی ایجنڈا ٹرمپ نے دیا تھا، اس پہ وہ ٹرمپ اکیلے کا نہیں تھا، اس میں ظاہر ہے کہ مسلمان ملکوں کی انپٹ تھی، ان کی پہلے سے رائے لی گئی، اس میں سب کا ایک کنسنسس کریٹ کیا گیا، اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے یہ 20 نکات پیش کیے تھے۔ اب ان 20 نکات پہ پاکستان نے دوبارہ سے پھر اپنی اس میں کچھ چیزیں نکلی، کچھ نکالی، کچھ اس کی ترتیب تبدیل کی۔ اب وہاں پہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں غزہ کے حوالے سے اور وزیر اعظم کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور ابھی کے ابھی ہونی چاہیے۔ تو یہ والی بات جو ہے یہ ٹرمپ کو بتائی گئی کہ دیکھیں ہم غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں اور ابھی چاہتے ہیں۔ تو ابھی سے مطلب یہ کہ فوری طور پہ تو وہ شاید اس وقت تک ممکن نہیں تھا، اور یہ بھی ابھی ہی ہوگی اگر یہ 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ اس پہ بات ہو جاتی ہے۔ اس کا جو مین بڑے بڑے پوائنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو فوری طور پہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے، اسرائیل کی فوجوں کو وہاں سے روکا جائے، وہاں پہ طبی امداد پہنچائی جائے، لوگوں کی جانیں بچائی جائیں، لوگوں کو خوراک پہنچائی جائے، تاکہ وہاں پہ جانیں بچانے کا عمل جو ہے اس کو تیز کر کے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اسرائیل کی فوج کو بے دخل کر دیا جائے، بے دخل کر کے مسلمان ملکوں اور بعض یورپی ممالک کی جو افواج ہیں وہ وہاں پہ آئیں، اور پھر نیو کنسٹرکشن ریکنسٹرکشن، یعنی کہ نئے سرے سے تعمیراتی عمل جو ہے وہاں سے شروع ہو، اور غزہ کے لوگوں کے لیے ایک نئی اپرچونٹی وہاں سے ڈھونڈی جائے۔ ہاں، یہ ضرور اس میں شامل ہوگا کہ حماس کو وہاں پہ ڈس فنکشنل کیا جائے گا، یہ سب کی ذمہ داری ہوگی۔ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم حماس کو وہاں سے ڈس فنکشنل کریں گے، اس کی قیادت کو شفٹ کر دیا جائے گا، وہ چاہے مصر میں کیا جائے، ترکی میں کیا جائے یا قطر میں کیا جائے، جس کے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ قطر میں کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ یہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ غزہ سے اسرائیل پر حملہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو پوائنٹس ہیں یہ منوانے کے بعد غزہ
اسرائیل کے پاس نہیں جائے گا، یہ مسلم دنیا کے پاس اور غزنز کے پاس رہے گا، غزہ والوں کے پاس رہے گا، اور وہاں پہ تعمیر نو ہوگی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ویسٹ بینک جو ہے، جسے مغربی کنارہ کہتے ہیں، جو فلسطین کا حصہ ہے، جو اسٹیٹ آف فلسطین کا حصہ ہے، وہاں سے بھی اسرائیل اپنے واپسی کرے گا، اور اس کے جو بھی اس نے وہاں پہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے وہ وہاں سے واپس جائے گا۔ یہ باتیں ہیں جو ٹرمپ نے اب نیتن یاہو سے منوائی ہیں، اور پھر پاکستان کے کہنے پہ ہی اس نے قطر سے معافی منگوائی ہے اس سے، اور اپنے پاس بٹھا کے اس کو ٹیلی فون کروا کے اس سے معذرت کروائی ہے، معافی منگوائی ہے اس حملے پہ، کیونکہ اگر قطر یہ کہتا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے تو پاکستان اس کے یہ اس لیے بھی ساتھ ہوتا، اور پاکستان نے پہلے دن جا کے وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کا بدلہ ضرور لیں، اس کو نہ چھوڑے، لیکن قطر کا فیصلہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ فوجی لحاظ سے نہیں لینا چاہتا، تو پھر پاکستان نے اس مطالبے کو رکھا کہ وہ اس پہ معافی مانگے، اور اسرائیل اس پہ قطر سے اس حملے کے حوالے سے اس کو معذرت کرے اور معافی مانگے۔ تو اس پر اب صدر ٹرمپ نے معافی منگوائی ہے، اور باقی یہ جو معاملات اس سے طے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب تیسرا معاملہ تو بھارت سے متعلق ہے، اور وہ بھی اب ٹرمپ آئے گا اس معاملے سے نمٹ کے اس پر، اور وہ مودی کو کہے گا کہ آؤ اب آگے کشمیر پہ بات کرو، اور کشمیر پہ بات کروانے کا وہ اپنا وعدہ ہر صورت پورا کرانا چاہے گا۔ تو یہ پاکستان کے 3 پوائنٹ سے پاکستان نے اب تک اس پہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اور پھر یہ ایک بڑی خبر اور ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی کمپنیاں پاکستان کی طرف چل پڑی ہیں۔ صرف سعودی عرب جو ہے وہ $300 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے، اکیلا سعودی عرب، اور جو امریکی کریں گے وہ اس کے علاوہ ہوگا، اور پھر جو باقی جو عرب ممالک ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے۔ $700 ارب امریکہ نے پچھلے 10 سال میں خلیجی ممالک سے نکلوایا ہے، اور ان کو دیا کچھ نہیں ہے۔ ان کے حکمران ہیں عرب ممالک کے، عربوں کے، وہ ان کے محل بھی محفوظ نہیں ہے اسرائیل سے، اتنا پیسہ دینے کے باوجود۔ لیکن اب پاکستان ان ممالک کی، ان کی جو ٹیریٹوریل ان کی انٹیگریٹی ہے، ان کی جو سلامتی ہے، ان کی علاقائی سلامتی ہے، ان ملکوں کی جو خود مختاری ہے، اس کو یقینی بنائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ممالک جو ہیں یہ پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کمپنیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔